14 اگست پاکستان میں آزادی کے طور پر منائی جاتی ہے۔ دراصل یہ تسلسل ہے 14 اگست 1947 کا، جس دن پاکستان معرکہ وجود میں آیا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ پاکستان اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا فضل ہے۔ اس کی قدر کا احساس اگر جا کے کسی سے پوچھنا ہے تو جا کے برما کے مسلمانوں سے پوچھو کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر آزادی کا احساس کسی نے پوچھنا ہے تو جا کے کشمیر کے مظلوم مسلمانوں سے پوچھیں کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور اگر کسی نے آزادی کی ڈیفینیشن سمجھنی ہے تو وہ جا کر شام، مصر، لیبیا کے لوگوں سے پوچھے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اس نعمت پر پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہاں پہ یہ بات بھی سمجھتے جائیے کہ انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ انسان کو اس چیز کی قدر نہیں ہوتی جو چیز اس کے پاس موجود ہو۔ اکثر ایسے ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر انسان بیمار ہو جائے تو اس کو قدر آتی ہے، یار یہ میرے بازو کتنی بڑی نعمت تھی۔ اگر دل کا مسئلہ بن جائے تو تھوڑی سی طبیعت خراب ہو جائے تو انسان کو احساس ہوتا ہے، یار یہ دل کتنی بڑی نعمت تھی۔ اسی طرح آپ یہ کرونا سے پہلے کی صورتحال کو لے لیں کہ ہر شخص کہہ رہا تھا کہ حالات خراب ہیں، مر گئے، پٹ گئے، ختم ہو گیا کاروبار۔ لیکن جیسے ہی کرونا کی صورتحال آئی اور کاروبار جو تھے وہ جو تھوڑے بہت چل رہے تھے وہ بھی بند کر دیے گئے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بس اتنے کاروبار کھول دو جتنے کرونا سے پہلے تھے۔ کیوں؟ کہ ہمیں اس حالت کی قدر نہیں تھی۔ تو اس لیے جس حال میں انسان ہو اس حال کی اس کو قدر کرنی چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم نے اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے اس بات پہ کہ اللہ نے ہمیں یہ خوبصورت ملک عطا کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک کو بنانے کی وجہ کیا تھی، اس کے پیچھے جو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی، مقصد پاکستان کیا تھا؟ تو جناب مقصد پاکستان یہ تھا کہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ بانی پاکستان محمد علی جناح نے 1978 میں اسلامیہ کالج پشاور میں کہا تھا کہ ہم پاکستان کی یہ زمین اس لیے حاصل نہیں کر رہے کہ ہمیں ایک زمین کا ٹکڑا مل جائے، بلکہ ہم ایک ایسی جائے پناہ چاہتے ہیں جہاں پر ہم اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ تو یہ بانی پاکستان کا فرمان ہے۔ اور یاد رکھیے گا آج اتنے عرصہ گزرنے کے بعد بھی ہم اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکے۔ جہاں تک بات ہے ایک ملک حاصل کرنے کی تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس مقصد میں ہم بالکل کامیاب ہو چکے ہیں۔ لیکن جہاں تک بات ہے اسلامی قوانین پر عمل کرنے کی، اس میں ہم ناکام ہیں۔ اور ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا نظام تعلیم، ہمارا نظام قانون جو ہے وہ آج بھی انگریزی قانون کے مطابق چل رہا ہے۔ 1835 میں جب یہ برِ صغیر میں انگریز نہیں آئے تھے، اس وقت انہوں نے لارڈ میکالے نے اپنی پارلیمنٹ میں یہ بات کہی تھی کہ اگر تم برِ صغیر کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتے ہو تو اس کی تعلیم کا نظام، اس کے قانون کا نظام اپنے کنٹرول میں لے لو۔
یعنی اس کی تعلیم اور اس کا قانون وہ ہو جو یہاں پر آج برطانیہ میں نافذ ہے۔ اور آج میں بڑی معذرت کے ساتھ کہتا چلوں کہ ہماری نظام تعلیم وہی ہے جو لارڈ میکالے نے بنایا تھا، اور ہمارا نظام قانون بھی اسی طرز پہ فیصلے کر رہا ہے جو لارڈ میکالے یہاں پر چھوڑ کر گیا تھا۔ اور اس کا ایک مشہور قول بھی ہے، اس نے کہا تھا کہ ہم اس بر صغیر کو ایسا بنا دیں گے کہ بظاہر تو یہ کالی چمڑی والے لوگ ہوں گے، لیکن دل و دماغ کے اعتبار سے یہ ایک انگریز ہوں گے، ایک فرنگی ہوں گے۔ اور آج ایسا ہی ہے کہ آج اگر کوئی انگریزی بول رہا ہو تو ہم بڑے اس کو متاثر ہو جاتے ہیں، یار یہ بندہ تو بڑا پڑھا لکھا ہے، اور اگر کوئی اردو میں بات کر رہا ہو تو کہتے ہیں یہ جاہل قسم کے لوگ ہیں، ان کو کیا پتا۔ تو دراصل ہم متاثر ہو چکے ہیں، اور جو لارڈ میکالے نے بات کہی تھی اس کے بالکل ہم ان کے جو ہے وہ جال میں پھنس چکے ہیں۔ انگریزی سیکھنا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کو اس حد تک پہنچا دینا کہ اگر کوئی اردو بولنے والا ہے اس کو برا سمجھنا شروع کر دیا جائے، اور کوئی انگریزی بولنے والا ہے اس کو اچھا سمجھنا شروع کر دیا جائے، یہ ایک غلط چیز ہے جس کو ہمیں اپنے معاشرے سے نکالنا ہوگا۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ جہاں تک بات ہے جغرافیائی سرحدات کی، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری ملک کی فوج نے اس ملک کی سرحدات کا بخوبی تحفظ کیا ہے، الحمدللہ۔ لیکن جہاں بات آتی ہے مقصدیت پاکستان کی، اس میں آج بھی ہم کمزور ہیں، اور ہم سب نے مل کر یہ عہد کرنا ہے کہ ہم پاکستان کو ویسا بنائیں گے جیسا ہمارے آبا و اجداد چاہتے تھے۔ جناب اس ملک کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں، نہ جانے کتنی ماؤں نے اپنے لخت جگر، نہ جانے کتنی بہنوں نے اپنے بھائی، اور نہ جانے کتنی عورتوں نے اپنے سرتاج اس ملک پر وار دیے، صرف اسی آرزو کے حصول کے لیے کہ ایک اسلامی فلاحی ریاست بنائی جا سکے۔ اور میں پھر کہتا چلوں کہ معذرت کے ساتھ ہم اس مقصد میں ابھی تک نہیں پہنچے۔ تو ہم نے اپنے ملک کے اداروں کو اور ملک کے سیاستدانوں کو اور اپنی عوام کو یہ بات سمجھانی ہے کہ جناب ہم نے اپنے اکابرین کے خون کو رائگاں نہیں جانے دینا، بلکہ اس نظام میں لانا ہے جس نظام کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بڑوں نے جانیں دی تھی۔ یار کیا برے صغیر میں کوئی وادی غیر ذی زرع تھی کہ جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی، یا آکسیجن کا مسئلہ تھا، یا کاروبار کا مسئلہ تھا، یا تجارت کا مسئلہ تھا؟ نہیں، یہ مسئلے نہیں تھے۔ مسئلہ تھا تو اسلام کا مسئلہ تھا۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے مل کر ایک کوشش کرنی ہے، اپنے بڑوں کو یہ بات سمجھانی ہے کہ ہم نے اس ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ کرنا۔ اور معذرت کے ساتھ کچھ لوگ اٹھتے بھی ہیں اور ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ نظام مصطفیٰ کو نافذ کریں، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس نعرے کو کسی طرح بدنام کیا جائے۔ بہت مواقع ایسے آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے نظام مصطفیٰ لے کے آنا ہے، لیکن ان کے افعال سے، ان کے کردار سے، ان کے طور طریقے سے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ لوگ کبھی ایسی بات بھی کر سکتے ہیں۔ اور پھر جب وقت گزرتا ہے تو وقت بھی بتاتا ہے کہ یہ لوگ نظام مصطفیٰ کو نافذ کرنے والے نہیں ہیں۔ یار ایک آدمی جو ہے وہ بات کرتا ہے نظام مصطفیٰ کی، اور اس کا شکل و صورت، اس کے اطوار، اس کا اٹھنا بیٹھنا ویسے لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو نظام مصطفیٰ سے نفرت کرتے ہیں۔ اب یہ مثال لے لینا، ایک آدمی نے انڈیا کی وردی پہنی ہو فوج کی، اور پاکستان سے کہے مجھے آپ سے بہت محبت ہے، مجھے پاک فوج سے بہت محبت ہے۔ نہیں یار، کیوں؟ اس کا لباس بتا رہا ہے، اس کے اطوار بتا رہے ہیں، اس کے اقوال بتا رہے ہیں کہ اس کو اس سے محبت نہیں۔ آپ کے ذہنوں میں بات آتی ہوگی نا کہ جناب اگر انہوں نے نہیں کرنا تو یہ نعرہ کیوں لگاتے ہیں، یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم نظام مصطفیٰ کو رائج کرنا چاہتے ہیں؟ یہ چھوٹی سی مثال سے آپ بات سمجھ جائیں گے۔
ایک بچہ ہے، وہ بکریاں لے کے نکلتا ہے اپنے گاؤں سے تھوڑے سے سائڈ پر چرانے کے لیے۔ اب بچے کے ذہن میں ایک شرارت سوچتی ہے، وہ کہتا ہے کیوں نہ آج گاؤں والوں کو تھوڑا سا تنگ کیا جائے۔ تو وہ چیخنا شروع کرتا ہے، چلانا شروع کرتا ہے، گاؤں والوں تمہاری بکریوں کو شیر کھا گیا، شیر کھا گیا، شیر کھا گیا۔ لوگ دوڑتے ہوئے آتے ہیں، کسی نے ہاتھ میں کلاڑی اٹھائی ہے، کسی نے ڈنڈا اٹھایا ہے، اور آگے دیکھتے ہیں بچہ تو وہ پہاڑی کی چوٹی پہ بیٹھ کے ہنس رہا ہے کہ بھائی میں تم سے مذاق کر رہا تھا۔ دوسرا دن آتا ہے، بچے کو پھر شرارت سوچتی ہے کہ یار کل تو بڑا مزہ آیا تھا گاؤں والوں کو تنگ کر کے، آج بھی ویسا نہ کیا جائے۔ تو دوسرے دن بھی وہ چیختا ہے کہ بھائی تمہاری بکریوں کو شیر کھا گیا، شیر کھا گیا، اپنی بکریوں کو بچاؤ۔ لوگ پھر دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بکریاں تو چر رہی ہیں اور بچہ اوپر بیٹھا ہے، اور پھر بچہ کہہ کے لگاتا ہے، ہنستا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ مذاق کیا تھا۔ اب تیسرا دن آتا ہے، بچہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ آج بھی اپنے گاؤں والوں کو تنگ کرنا ہے۔ اتنے میں ہوتا یہ ہے کہ حقیقتاً شیر آ جاتا ہے اور وہ بکریوں کو چیرنا، پھاڑنا، نوچنا شروع کر دیتا ہے، اور بچہ چیختا رہتا ہے، چلاتا رہتا ہے کہ بھائی شیر آ گیا، تمہاری بکریوں کو شیر کھا رہا ہے، چیر رہا ہے، پھاڑ رہا ہے۔ تو گاؤں والے اپنے گھروں میں بیٹھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں، کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں یار آج بھی یہ مذاق ہی کر رہا ہے۔ تو دراصل یہ جو بار بار یہ نعرہ لگایا جاتا ہے نا کہ نظام مصطفیٰ کو نافذ کرنا ہے، اور ایسے لوگوں کی طرف سے لگایا جاتا ہے کہ جن کے اقوال، جن کے افعال میچ نہیں کرتے، تو ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ نعرہ لوگوں کے درمیان بدنام کر دیا جائے۔ جب اگر کوئی حقیقی معنوں میں بھی کوئی اس نعرے کو لے کے اٹھے تو لوگ اس کی پرواہ نہ کریں، لوگ اس کی طرف توجہ ہی نہ دیں۔ تو یہ وجہ ہے۔ تو ہم نے اہل حق لوگوں کے پیچھے چلنا ہے، اور انہوں نے جو تحریکیں اسلام کے لیے چلائی ہیں ان کے ساتھ جب ہم چلیں گے تو پھر ہمیں عزتیں بھی ملیں گی، عروج بھی ملیں گے، کامرانیاں بھی ملیں گی، بلندیاں بھی ملیں گی۔ تو ایک کام یہ ہے کہ ہم نے ایک تحریک چلانی ہے، وہ اجتماعی صورت میں چل سکتی ہے، انفرادی صورت میں نہیں چل سکتی۔ اور دوسری تحریک یہ ہے کہ ہم نے نظام مصطفیٰ کو نافذ کرنا ہے اس 5 سے 6 فٹ کے جسم میں۔ دیکھیں یہ پاکستان کا جو 7.5 لاکھ مربع میل ریاست ہے نا، اس پر میں اکیلا جو ہے اسلام نافذ نہیں کر سکتا، لیکن اس جسم پر میں اسلام نافذ کر سکتا ہوں۔ تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ اگر یہاں پہ میرے سمیت اگر کوئی بھی شخص یہ چاہت رکھتا ہے کہ ہمیں نظام مصطفیٰ چاہیے، تو سب سے پہلے اس کو اپنے اس جسم پر نظام مصطفیٰ نافذ کرنا ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا کہ جب ایک چراغ جل جاتا ہے تو پھر وہ لاکھوں کو جلانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک میدان میں لاکھوں چراغ پڑے ہوں اور لاکھوں ہی بجھے ہوں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر ایک جل جائے تو وہ لاکھوں کو جلانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چمن کے مالک اگر بنا لیں اپنا شعار اب بھی، تو آ سکتی ہے پلٹ کر چمن میں بہار اب بھی۔ اگر آج بھی ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم نے اپنے اوپر نظام مصطفیٰ نافذ کرنا ہے، تو پھر دیکھنا چراغ سے چراغ جلے گا اور پھر پوری دنیا میں اسلام غالب آ جائے گا۔ آخر میں اپنی بات اس دعا کے ضمن میں ختم کرتا چلوں کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلیں وہ کھلتے ہی رہیں صدیوں، یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو۔ یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ خدا کرے کہ نہ خم ہو سرے وقار وطن، اور اس کے حسن میں تشویش ماء و سال نہ ہو۔ خدا کرے کہ اس کا ہر ایک فرد ہو تہذیب فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو، کوئی خستہ حال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔